مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف بڑے احتجاج کی بڑی تیاریاں آج شہر میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی پاور شو کے لیے پرعزم۔ جماعت اسلامی کے 30 زون سے قافلے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ جماعت اسلامی کی تیاریاں مکمل، پی ٹی آئی کا بھی شہر کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا اعلان۔ شہر میں جلسے اور جلوسوں کو روکنے کے لیے حکومتی حکمت عملی بھی تیار۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ صوبائی دارالحکومت سمیت کسی بھی ضلع سے ریلی نکالنے پر پابندی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ جماعت اسلامی کی آج اسلام آباد دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی طے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے کی طرح سے ہوگا۔ دھرنے میں روزانہ مختلف ڈویژنز کے 5000 افراد 24 گھنٹے شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود احتجاج کے لیے تیار۔ صدر پی ٹی آئی لاہور چودھری اصغر گجر کہتے ہیں کہ کارکن تیار رہیں، پرامن احتجاج کریں گے۔ بڑھتی مہنگائی، مہنگی بجلی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کا حکومتی نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار پنو نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ لاہور سمیت ملک بھر میں تمام گوڈز اڈوں پر بکنگ بند۔ شہر میں اکبری گیٹ اور راوی روڈ پر احتجاجی کیمپ قائم۔ صدر لاہور نبیل محمود کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ آل پاکستان سیمنٹ ایسوسی ایشن کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال مؤخر۔ حکومت اور سیمنٹ ڈیلرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ چیئرمین آل پاکستان سیمنٹ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن چودھری ساجد علی نے کہا، ہڑتال کے باعث مزدوروں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اس لیے ہڑتال مؤخر کی۔ آل پنجاب ٹیچرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب قرار پائے۔ ٹیچرز کے نمائندہ گورنر پنجاب اور فائنانس سیکرٹری سے ملاقات میں لائے عمل طے کریں گے۔ ٹیچرز کی بڑی تعداد نے نون لیگ ماڈل ٹاؤن دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرے میں خواتین اساتذہ کی بھی کثیر تعداد میں شرکت۔ ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر کہ اگر آپ ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے، جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے، اس میں آپ ناکام رہیں گے۔ ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے، اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے، یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے، اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ سوشو اکنامک رجسٹری منصوبے کی افتتاحی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منصوبے کی نقاب کشائی کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈیٹا اکٹھا کر کے اپنا گھر اسکیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن کرانے والے اسکیم کے حقدار بنیں گے۔ ہر ضلع سے جرائم کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ خواتین ڈرائیورز اور رائیڈرز کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے احسن اقدام۔ اب ویمن سیفٹی ایپ کو کریم کے ساتھ منسلک کرنے پر اتفاق۔ رائیڈرز سروسز کی بہتری کے لیے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے سروسز پرووائڈر سیکٹر کی بہتری کے لیے پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز سے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے وفد کی بھی ملاقات۔ ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز کے آغاز پر بات منسٹر صاحبہ نے اپنے ویژن اور اپنی سوچ کے مطابق ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا، جو کہ 28 فروری کو گروپ بنا۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل گروپ بنا جس کے اندر پنجاب حکومت کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، جس کے اندر پی آئی ٹی بی، اربن یونٹ، سوشل پروٹیکشن اتھارٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کو شامل کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پنجاب حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے پاس اس دفعہ جو اپوزیشن آئی ہے وہ جتنی امیچور اور جتنی اس اپوزیشن نے
जिस तरह इस असम्बली के डेकोरम को, आदाब को, पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो भी अपोजिशन का रुकन है वो खड़ा होकर बात करता रहा, मगर उसके बावजूद भी मलिक अहमद साहब ने इंतहाई तदब्बुर बुर्दबारी के साथ हमारे स्पीकर साहब उनको लेके अवामी फलाह के मंसूबे अपोजिशन को हजम नहीं हो रहे। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान की लफ्ज़ी गोला पारी, कहा कि अपोजिशन को पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। PTI दौरे हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की बात नहीं सुनी जाती है। आई हूँ अदलिया से। मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है। सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया। वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। रिवायत है पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है। यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन है। अस्मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर हाईकोर्ट का अस्मा बुखारी को मामले पर FIA से रुजू करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मखसूस टोला सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सदर नून लीग कल्चरल विंग पंजाब ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने अनिला रियाज उर्फ नीली परी को गिरफ्तार कर लिया। अनिला रियाज और नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमा ने ताहिर अंजुम के कपड़े फाड़े और जान से मारने की धमकियां दी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी कौंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर ने कहा कि पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा फ़ायदेमंद है। राहदारी मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का IPPs मुआहिदों पर नज़रसानी का मुतालिबा। कहा कि IPPs सरमायाकारी से ज़्यादा कमा चुके हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है। IPPs के बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस की वसूली अफसोसनाक है। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। बिजली के फी यूनिट में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो हमें रिलीफ देना था, तो रिलीफ में 200-300 यूनिट वो फ्री होने थे। 200-300 यूनिट फ्री की तो बात बड़ी दूर की है, आपने 80 रुपये का यूनिट कर दिया। हमारे हालात ये हैं, ताजर जो लोग हैं और हमारे जो वर्कर वगैरह उनके हालात ये हैं, तो कई जगह पे तो अब सुनने को मिल रहा है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, माँ बाप बेटों की हो रही है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। और सुना है कि कई पावर प्लांट जो है जो 0 यूनिट पैदावार जो है उनको करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों पर नजरसानी करे। सदर बानो बाजार अनारकली सलमान खान की हुकूमत से अपील। कहा कि बिजली के बिलों से ताजिर और आम तबका शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा भी पूरा नहीं किया। शदीद गर्मी और हब्स में लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। 21 फीडर से बिजली बंद। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से मुतादिद इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। FIA की लेस्को अफसरान को सख्त वार्निंग। डायरेक्टर लाहौर सरफराज खान की ज़ेर सदारत इजलास। लेस्को कस्टमर्स सर्विसेज डायरेक्टर और आर्ट सर्कल के SEs को तलब कर लिया। कहा कि ओवर बिलिंग पर फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने विफाक को झंडी दिखा दी। बजट में कैश सरप्लस न दिखा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान ने 755 अरब रुपए की गुंजाइश रखी। सिंध की वजह से कैश सरप्लस में 462 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने का इम्कान।
چیف منسٹر کمپلین ہیلپ لائن کی لاگت 1.5 ارب سے بھی بڑھا دی گئی۔ ہیلپ لائن کا ایک سال کا خرچ 59 کروڑ 72 لاکھ 54 ہزار اور دوسرے سال 45 کروڑ 69 لاکھ 37 ہزار خرچ ہوں گے۔ تیسرے سال 50 کروڑ 13 لاکھ خرچ ہوں گے۔ محکمہ صحت میں قابل افسران کی کمی یا حکام کی بدنیتی۔ پیہوٹا 2 سال سے مستقل ڈی جی سے محروم، پروفیسر شہزاد کو 7ویں بار توسیع دے دی گئی۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی جیسے اہم ادارے کو ایڈیشنل چارج سے چلایا جانے لگا۔ پنجاب کے 3000 نرسیں بھرتی کرنے کا عمل شروع، محکمہ صحت نے اشتہار شائع کر دیے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کوالیفائڈ امیدوار چارج نرس کی آسامی کے لیے ضرور اپلائی کریں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ بھرتی کے بعد اسپتالوں میں نرسز کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ میو اسپتال میں کینسر کے مریضوں کی زائد المیعاد انجیکشن لگانے کا انکشاف، محکمہ ہیلتھ نے 5 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی۔ سرکاری اسپتال مریضوں کو زندگیوں سے کھیلنے لگے، میو اسپتال میں زائد المیعاد انجیکشن کے متاثرین سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بلال گنج کا رہائشی نعمان مبینہ طور پر انجیکشن کے باعث ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ متاثرہ نعمان کا کہنا ہے کہ میں تندرست تھا، غلط انجیکشن لگنے سے معذور ہو گیا۔ میو اسپتال میں کینسر کے مریضوں کو زائد المیعاد انجیکشن لگنے کا معاملہ، وائس چانسلر KEMU پروفیسر محمود ایاز کی سربراہی میں ٹیم کا کینسر وارڈ کا دورہ، مریضوں کی خیریت دریافت کی اور علاج معالجے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنرل اسپتال کے معالجین کا بڑا کارنامہ، سرگودا کے 5 سال کے بچے کی جان بچا لی، پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ، اینڈوسکوپی پروسیجر سے بچے کے معدے سے چابی نکال لی، 5 سالہ ایان خان کو نئی زندگی مل گئی۔ پنجاب میں 58 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر اور تبادلے، AC کوٹ رادھاکرشن شازیہ رحمان کو لالیاں تعینات کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں خضرا علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا کروڑوں روپے کا منصوبہ خاک میں مل گیا، 11 اضلاع میں ویمن کرائسس سینٹر ویران ہو گئے، 6 ماہ میں سے ویمن کرائسس سینٹر کی کوئی چیز چیئرپرسن نہ بن سکی، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کا معاملے پر موقف دینے سے انکار۔ لاہور میں 5 نئی تحصیلیں بنانے کا فیصلہ، پنجاب حکومت نے 10 تحصیلوں کی منظوری دے دی، نیاز پیک، شاہدرہ، جلو، نشتر اور صدر تحصیل بنائی جائیں گی۔ 10 نئی تحصیلوں کے قیام سے حکومت کو 12 کروڑ 33 لاکھ روپے کی آمدن متوقع۔ پہلی بار جانوروں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے لائف سٹاک کا اہم اقدام، 9211 سسٹم میں نیا طریقہ کار مرتب کرنے کا فیصلہ، ریکارڈ سمیت مویشی مالکان کو جانوروں کی مکمل آگاہی فراہم کی جائے گی، سیکرٹری لائف سٹاک نے سسٹم بنانے کا حکم دے دیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس، ہندو شادیوں کے رجسٹریشن کا تفصیلی جائزہ لیا، ہندو کمیونٹی کے رہنماؤں نے تجاویز پیش کی۔ رمیش سنگھ نے کہا کہ شادیوں کی رجسٹریشن کے عمل میں مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ پنجاب حکومت کا کورٹ فیس میں اضافہ، ہائی کورٹ میں چیلنج، عدالت کا چیف سیکرٹری سمیت فریقین کو نوٹس جاری، 8 اگست کو جواب طلب، اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی معاونت کے لیے بلا لیا، جسٹس ثابت عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ معروف ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہانی ٹریپ کرنے کا واقعہ، اداکارہ متھیرا خلیل الرحمان قمر کے حق میں بول پڑی، کہا کہ ذاتی اختلافات اپنی جگہ مگر خلیل الرحمان قمر کے ساتھ زیادتی ہوئی، ملزمان کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ بدبخت بیٹے نے اپنی جنت اجاڑ دی، کانا میں بیٹے نے گھریلو جھگڑے پر والدہ کو قتل کر دیا، پولیس کے مطابق ملزم عبداللہ نے رضیہ بی بی کو باندھ کر پہلے تشدد کیا اور پھر چھری کے وار سے قتل کیا، کوٹ لکھپت پولیس نے ملزم کو قصور سے گرفتار کیا۔
مغلپورہ میں شہری شکیل پر فائرنگ کا واقعہ 7 روز گزر جانے کے باوجود ملزم پولیس کی گرفت میں نہ آ سکے۔ شکیل کی والدہ کا ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ، کہا کہ ملزمان نے بہت ظلم کیا، وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب انصاف فراہم کریں۔ چونگ میں اے ایس آئی وردی کے نشے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ تھانہ رائیونڈ کے اے ایس آئی کا بھائی کے ہمراہ 16 سالہ بچے احد اور اس کے چچا پر تشدد، اے ایس آئی جاوید اقبال نے الٹا مقدمہ بھی انہی کے خلاف درج کرا دیا۔ شہر میں موٹر سائیکل چوری کے وارداتوں میں اضافہ، موٹر سائیکل چوروں نے ڈی آئی جی آپریشن کے آفس کو نشانہ بنا لیا۔ دفتر کی انتہائی سخت سیکیورٹی کے باوجود پولیس اہلکار کی موٹر سائیکل چوری، ہیڈ کانسٹیبل عثمان سعید کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے 20 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ سنگین امراض کا شکار کسی اہلکار اور اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ شہریوں کا آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کی سہولیات پر اظہار اطمینان۔ رواں سال 53,22,000 سے زائد شہریوں نے آن لائن سہولت سے مستفید ہوئے۔ گھر بیٹھے 50,43,000 شہریوں نے آن لائن لرننگ لائسنس حاصل کیے۔ باغات کے شہر میں موسم کے بدلتے رنگ، چلچلاتی دھوپ کے باعث حبس کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 38 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشگوئی۔ کھیلوں کے شائقین کے لیے بڑی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب کا آزادی تقریبات شروع کرنے کا اعلان۔ کھیلوں کے مقابلے اور تقریبات 14 اگست تک جاری رہیں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسکول ہاکی لیگ اور آزادی کپ ٹورنامنٹ کا آغاز۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ اسکول ہاکی لیگ کا مقصد قومی کھیل کا فروغ ہے۔ پہلی مرتبہ سرکاری تعلیمی ادارے قومی کھیلوں کی بحالی کے لیے نرسری بن رہے ہیں۔ کھیلوں کا فروغ مشن ہمارا، ڈی جی اسپورٹس پرویز اقبال کا فٹ بال گراؤنڈ سگیاں کا دورہ۔ اسٹیڈیم میں ناقص صفائی پر برہمی کا اظہار، کہا کہ گراؤنڈز میں زیادہ سے زیادہ اسپورٹس ہوتی نظر آنی چاہیے۔